السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے پاکستانیوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ تو میں نے میری ویڈیو کمپلیٹ ہو گئی تھی 5 منٹ، تو میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرتا 5 منٹ کی ایک اور ایپیسوڈ دیتا ہوں۔ میں آج 3 سوال آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سوال نمبر 1، کیا آپ کے والدین، میں ینگ جنریشن سے سوال کرتا ہوں، کیا آپ کے والدین جھوٹ بولتے ہیں؟ ہاں یا نہ میں جواب دیں۔ اور مجھے 100% یقین ہے کہ 100 میں سے 99% لوگ بولیں گے نہیں جی میرے والدین جھوٹ نہیں بولتے۔ سب سے پہلے غلط کام یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ پھر ہم والدین سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کے بچے صحیح راستے پہ ہیں، تو 100% والدین کھڑے ہو جائیں گے جی میرے بیٹے جیسا میری بیٹی جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ نمبر 2، یہاں پر غلط ہو رہا ہے۔ نمبر 3، کہ جو لوگ حق اور سچ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، وہ جھوٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے، تو اگر ان سے پوچھا جائے کہ کیا یہ آدمی صحیح ہے، تو وہ جھوٹے آدمی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کسی حد تک جائیں گے اور سچے آدمی کو دبانے کے لیے بھی کسی حد تک جائیں گے۔ کیا آپ ایسا کرتے ہیں یا نہیں؟ نمبر 4، ہمارے گھر میں حرام آتا ہے، کیا ہم نے آج دن تک میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے گھر کے اندر حرام آتا ہے یا نہیں؟ کیا کوئی شخص ایسا ہے کہ جس نے اس حرام کو پیسے کو آنے سے روکا ہو؟ تو پھر اس کا جواب آپ ہی مجھے دے دیں۔ میرے پیارے پاکستانیوں، یاد رکھو، رزق اللہ کے ذات کے ہاتھ میں ہے، دولت اللہ کی ذات نے جس کو جتنا دینی ہے وہ دے گا، لیکن اگر اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں روزی نہیں دیتا، روٹی نہیں دیتا، وہ بھی کوئی اس کی مصلحت ہے، اس کا امتحان ہے۔ لیکن اگر ہم ان چیزوں کو لے کے جو حرام لے کے آتا ہم اس حرام کو کھانا شروع کر دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کیا نازل کرے گا کہ میں نے تمہارے بھی امتحان ڈالا تھا اور تو نے اس حرام کو ہاتھ کیوں لگایا۔ میرے پیارے پاکستانیوں، یاد رکھو، میں ابھی پاکستان سے آیا ہوں، میں نے بہت قریب سے لوگوں کو منافقت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ مسجدوں میں مولوی بیٹھ کے منافقت کر رہا ہے، اسکول میں ٹیچر بیٹھ کے منافقت کر رہا ہے، آفس میں آفیسر بیٹھ کے منافقت کر رہا ہے، ایک دوسرے کی کرسی کو کھینچ رہے۔ اگر یہ سارے کام چھوڑ کے آپ اپنا کام نیک نیت سے کریں اور اللہ پہ یقین رکھیں کہ اللہ آپ کی پیٹ نہیں لگنے دے گا، اللہ آپ کی روزی کو مشکلات میں نہیں ڈالے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرف سے مدد کرے گا، تو آپ کے سارے کام حل ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کو اللہ پہ یقین ہی نہیں رکھنا، تو پھر مسلمان کیوں اپنے آپ کو کہلاتے ہو؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ کچھ لوگ جو گاؤں میں وہ ایک وڈیرا ہوتا ہے، وہ جو بھی کرے وہ اس کو چودھری صاحب، حاجی صاحب، پیر صاحب، صدر صاحب، وزیر اعظم صاحب، ہوم منسٹر صاحب، یہ وہ صاحب لگی ہوتی ہے۔ کبھی تم لوگوں نے اس کے کرتوت بھی دیکھے کہ جس کو تم اپنا حکمران مان رہے ہو اور جو آپ کا حاکم ہے اس کی طرف آپ آنکھ بھی نہیں اٹھا کے دیکھتے، اس کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہو، اور جو ایک چور لٹیرا اس کو آپ نے اپنا حاکم مان لیا؟ یعنی اللہ کی ذات کی طرف آپ دیکھ ہی نہیں رہے، آپ کس کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ وہاں کا جو وڈیرا ہے، وہاں کا جو بدماش ہے، وہاں کا جو لٹیرا ہے۔ ابھی اگر میرے اوپر کسی نے ظلم کیا تو میں اس کی فریاد کے لیے میں لوگوں کے پاس گیا کہ بیٹھ کے بات کریں، تو وہ لوگ اس سے ڈریں گے، کہیں میری بیٹی کے ساتھ کچھ نہ کر دے، میرے بیٹے کے ساتھ کچھ نہ کر دے۔ تو آپ کو خدا سے ڈر نہیں تھا؟ آپ کا اللہ آپ کے ساتھ نہیں کچھ کرے گا؟ اگر رب کی ذات چاہے تو اس کو نہیں کرنے دے گی، اگر آپ ڈریں گے تو اللہ تعالیٰ تو اس کو راستہ دے دے گا۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ان چیزوں کے اوپر غور کریں۔ میری دوسری ایپیسوڈ کمپلیٹ ہو گئی، انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گا ایک نئی ایپیسوڈ اور ایک نئے سوچ کے ساتھ۔